إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ میری دینی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پر رونق موقع پر میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان کے تحت چند کلمات کہنے جا رہی ہوں وہ زبان کی حفاظت جیسے وسیع موضوع پر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یوں تو انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل آیت نمبر 18۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بیش بہا قیمتی نعمت زبان ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تو صرف اسے ہی ہوتا ہے جسے اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے، وہی جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کے کھانے پینے والی چیزوں کے ذائقے کو نہ صرف معلوم کرتے ہیں بلکہ بڑی لذت سے انہیں تناول کرتے ہیں۔ بخار یا کسی مرض کی وجہ سے چند دنوں تک یہ زبان اگر متاثر ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں فوراً اندازہ ہونے لگتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات اور جو کچھ ہمارے ضمیر میں، جو کچھ ہمارے دل میں ہے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، سورۃ البلد آیت نمبر 8 سے 9۔ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس سے سیدھی، سچی اور حق پر مبنی گفتگو کریں، اس کا جائز استعمال کریں اور اس کے ناجائز استعمال سے بچیں۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 70-71 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان کے دو ثمرات یعنی دو فائدے ذکر کیے ہیں۔ جن دو باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ تم سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کیا کرو۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے جو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اگر ہم یہ دونوں فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ میری دینی ماں اور بہنوں، بھلائی اور برائی میں اس زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو شخص اس کو آزاد اور بے لگام رکھتا ہے اسے یہ زبان ہلاکت و بربادی کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص اس پر شریعت کی لگام لگاتا ہے وہ اس کے شر و فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ زبان اعضاء انسانی میں سب سے زیادہ بے قابو عضو ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے، اس کا جائز و ناجائز استعمال پر کیا اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 2407، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، یعنی لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء کی اصلاح اور عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اس سے سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اس سے ٹیڑھی، جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نمبر 1 ہر بات لکھی جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے جو بھی بول نکلتا ہے، جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، اسے اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اور اسے لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، جو روز قیامت ہمارے خلاف گواہی کے طور پر کام آئے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 سے 18، جو میں نے ابھی ابتدا میں اسے پڑھا تھا۔ جب 2 فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں موجود رہتا ہے۔ نمبر 2، حفاظت زبان ہی سے کامل مسلمانی ہے۔ افضل اور کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں، جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، صحیح بخاری حدیث نمبر 11، کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے، یا کون سا اسلام سب سے افضل اور بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 3، خون، مال اور عزت نفس تمہارے اوپر حرام ہے۔ زبان کا غلط استعمال کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلا جاتا ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو کعبے کی حرمت کی طرح قرار دیا ہے۔ چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ خوب سن لو، خوب جان لو کہ اللہ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ اسی طرح نمبر 4، صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے، جیسے میں نے یہ حدیث شروعات ہی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس میں انسانی میں زبان کی حیثیت ایک قائد کی سی ہے، ایک ہیڈ کی سی ہے، اس کی غلطی سارے جسم کی غلطی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی سارا جسم زبان کے سامنے منت سماجت کرتا ہے کہ تو درست رہنا، کیونکہ اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2407، اور اسے البانی نے صحیح اور حسن کا درجہ دیا ہے۔ یعنی پہلے زبان درازی، گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مار جسم کو ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، عاجز کا اظہار کرتے ہیں کہ تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، ہم بھی صحیح سلامت رہیں گے۔ اسی طرح نمبر 5، زبان ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ ایک لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج
وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سید معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ان باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس میں قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑ کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2616، اور اسے بھی البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زبان کا غلط استعمال آدمی معلوم ہوا کہ زبان کا غلط استعمال آدمی کے اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ نمبر 6، سب سے زیادہ خطرے والی چیز۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا یہ زبان ہے۔ نمبر 7، ایک ایسا جملہ جسے کہنے سے سمندر کے پانی میں اگر اس جملے کو ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بعض احباب کے لیے بڑے بڑے عجیب و غریب اور انتہائی خطرناک قسم کے جملے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ اگر ہمیں ان جملوں کی حساسیت اور ان کی تباہ کاریوں کا پتہ چل جائے تو شاید کبھی بھی کسی کے لیے ایسا جملہ استعمال نہ کریں۔ کچھ ایسا ہی جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا۔ اس کی تفصیل خود عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی بابت عرض کیا کہ آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ خط تھی۔ کون؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے بدزنی نہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے تعلق سے اچھی باتیں سوچیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایک جملہ ہی جہنم لے جانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی اچھے بول بولتا ہے مگر کبھی کوئی جملہ ایسا کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت سے دور کر کے جہنم کا داخلہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بس اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 6478۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی زبان نے وہ تمام پہاڑ کو چکنا چور کر دیے ہیں، اور انسان گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ وہ اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں سے وہ گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح عزیز سامعات، اب ہم زبان کی چند آفتوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو نمبر 1، زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا۔ زبان کی سب سے بڑی آفت و مصیبت یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے شرکیہ الفاظ بولے، مثلا وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے یا اس سے دعا مانگے یا کسی کی تعریف میں اس قدر غلو کرے کہ اسے ان اختیارات کا مالک قرار دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ زبان سے شرک
یہ الفاظ بولنا اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام نیک اعمال کو غارت کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہے کہ اللہ نے فلاں کام کا حکم دیا ہے جبکہ حقیقت میں اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو، یا وہ یہ کہے کہ یہ اللہ نے فلاں کام کا حکم دیا ہے جبکہ حقیقت میں اللہ نے اس سے منع نہ کیا ہو، یا وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے۔ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسے جھوٹ کا انہیں فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 116 سے 117۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا اس کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ یا اس کی آیات یا اس کے احکام یا اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، یعنی اس کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو ہمیں زیب نہیں دیتا، جس سے ہمارے اسلام کی بدنامی ہو، یہ سب کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے ہمارے اسلام، اللہ تعالیٰ یا اس کی آیات یا اس کی احکام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑانا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ من گھڑت باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس سے ہم سب ناواقف ہیں، یا واقف ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ اسی طرح نمبر 5، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کھانی چاہیے، اور ایسا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3248 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپوں، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ کھاؤ، اور صرف اللہ ہی کی قسم اٹھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سچے ہو۔ یعنی ہر بات پہ قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے، اور قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مدر پرومس، فادر پرومس، مائی پرومس، یہ کہنا سب بے بنیاد باتیں ہیں، جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ تمام گناہ ہماری زبان ہی کی زد سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، عمومی گفتگو میں جھوٹ بولنا۔ کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2607، اور تم جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، یا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 7، جھوٹی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار کیا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا اور اس سے بچنا۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے کہ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔ اسی طرح نمبر 8، جھوٹی قسم کھا کر کسی چیز کو بیچنا اور احسان جتلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 1، اور نمبر 2، احسان جتلانے والا، جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے، اور نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 106۔ اسی طرح نمبر 9، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسیں، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4990، اسے بھی البانی نے حسن کا درجہ دیا ہے۔ نمبر 10، مذاق اڑانا یا برے القاب سے پکارنا۔ مسلمانوں میں کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا یا اسے برے لقب سے یاد کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12 کی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع فرمایا ہے، اور کئی ساری باتیں اس میں فرمائی ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو اسے بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مزید باتیں ہیں انشاءاللہ اسے ہی بیان کریں گے۔ نمبر 11، غیبت کرنا یا بہتان باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں اگر وہ واقعتاً اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جو تم کہتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ لہٰذا اس طرح مسلمانوں کو پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2589 ہے۔ اسی طرح نمبر 12، چغل خوری کرنا، یعنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا اور اس کی بات سن کر اس تک پہنچانا تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہوں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو۔ یہ نیت اگر ہو تو یہ چغل خوری میں داخل ہے، اگر اصلاح کی نیت ہو تو یہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1378۔ نمبر 13، گالی گلوچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ہم کئی بار اسے سنتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کی نافرمانی ہے، فسق ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفری عمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 48۔ اسی طرح نمبر 14، لعنت بھیجنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1977، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن پر لعنت بھیجی تو وہ اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے مومن پر کفر کا بہتان لگایا تو وہ بھی اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ سارے گناہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بنا ہڈی والے گوشت کے ٹکڑے یعنی زبان کی حفاظت کریں۔ حفاظت زبان کے فضائل و ثمرات۔ میری دینی بہنوں، ہم نے زبان کی آفتوں اور اس سے ہونے والے گناہوں کے بارے میں جان لیا ہے۔ الحمدللہ اب وقت ہے زبان کی حفاظت کرنے پر جو فضائل و ثمرات یعنی جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کا علم بھی کچھ جان لیں۔ تو نمبر 1 ہے افضل مسلمان، یعنی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو افضل مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ اگر ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ زبان کے نشتر یعنی لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا خیال بھی بہت ضروری ہے۔ بس اوقات ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے پر ذہنی اثر کرتے ہیں اور اسے کئی دنوں تک تکلیف پہنچاتے ہیں، کئی لوگ تو اس ٹراما سے گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ پر غور کریں، ہم کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔
اللہ ہم تمام کو بہترین طریقے سے اپنی الفاظ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی، اس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، بہترین اسلام کی دلیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا ہی کافی ہے، یعنی ایسی باتیں نہ کرنا جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو، بے بنیادی باتیں ہیں جو ہماری وقت کا ضیاع کرنا ہو، تو ایسی باتوں کو ترک کر دینا ہی بہتری ہے۔ اسی طرح نمبر 3، ایمان کی درستگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ایمان اس وقت درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 4، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والا کام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ نمبر 5، تمام انسانی اعضاء کی درستگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کو ہم بار بار سن رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے اندر یہ خوف پیدا کریں کہ ہمیں اپنی زبان کو سیدھی رکھنا چاہیے، اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی تو کئی باتیں بگڑ سکتی ہے، گالی گلوچ پر بات آ سکتی ہے، غیبتیں ہو سکتی ہے، چغل خوری ہو سکتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سیدھی رکھیں اور اس پر کنٹرول رکھیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2407 ہے۔ اسی طرح نمبر 6، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6478۔ اسی طرح نمبر 7، فتنوں سے نجات۔ کتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زبان کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، بندہ نہ بولتا ہے، نہ بات بڑھتی ہے، نہ معاملہ گالی گلوچ تک پہنچتا ہے، بالآخر لڑائی نہ ہوتی۔ اسی لیے زبان کو کنٹرول کرنے سے انسان بے شمار فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کس کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اپنی غلطیوں پر خوب آنسو بہاؤ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2406۔ حفاظت نمبر 8، حفاظت زبان باعث نجات ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2501 ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اسی طرح نمبر 9، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، ہم سب چل رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں بھلائی کے دروازے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور
آدمی رات کے وقت تہجد کو پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل جڑ اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2616۔ نمبر 10 جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ ہم نے اس کے فضائل اور ثمرات تو جان لیے، اب ہم یہ جان لیں گے کہ زبان کی حفاظت کی تدبیریں کیا ہیں، کہ کس طرح ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو نمبر 1 ہے پہلے تولیں پھر بولیں، کہ حفاظت زبان میں اس سے سب سے اہم یہ ہے کہ زیادہ نہ بولا جائے، اور اگر بولنا ناگزیر ہو تو بولنے سے پہلے سوچے، اگر سوچنے کے بعد اس میں صرف فائدہ نظر آتا ہو تب بولیں، وگرنہ خاموش رہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6476۔ نمبر 2 بےہودہ مجالس سے اجتناب کریں، جس مجلس میں بےہودہ گوئی ہو رہی ہو ایسی مجلس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو نہ ہو رہی ہو، بیکار باتیں، غیبت، چغلخوری ہو رہی ہو، تو ہم ایسی مجلسوں سے اٹھ کر ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 55۔ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، تو لہٰذا اچھی مجالس کا انتخاب کریں۔ نمبر 3 کرامن کاتبین کے ہر لفظ لکھنے پر یقین رکھیں۔ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے تو زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور بولنے سے پہلے ضرور سوچے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 سے 18۔ جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود رہتا ہے۔ نمبر 4 روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دینے پر یقین رکھنا۔ قیامت کے دن زبان کے بولنے اور انسان کے خلاف گواہی دینے پر یقیناً ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کی کرتوت سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ پھر آپ خود فرمائیں قیامت کے دن ایک بندے کا رب سے جھگڑنے پر مجھ تعجب ہوا کہ اے میرے پروردگار، کیا تیرا وعدہ نہیں ہے کہ تم میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا تو پھر آج میں اپنے نفس کے علاوہ کسی کی گواہی اپنے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری گواہی کے لیے میں اور میری کرامن کاتبین کافی نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات بار بار دہرائے گا کہ پھر اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کی کرتوتوں کی گواہی اس کے اعضاء و جوارح دیں گے۔ منہ کھلنے کے بعد بندہ کہے گا میں تمہارے لیے بربادی ہوں، میں تمہارے خاطر اللہ سے لڑ رہا تھا۔ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 8778 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح نمبر 5 جہنم سے خوف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ کس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور حسن سلوک کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
منہ اور شرمگاہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2004۔ امام البانی نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ زبان کا معاملہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو تہجد پڑھتا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو، تمام نمازوں کی پابندی کرتا ہو، اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6474، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ایک بنا ہڈی کی گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ کس قدر ہم سے گناہ کرواتا ہے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ کئی سارے گناہ ہیں، اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے چند پیش کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کے لیے یہ ٹاپک واضح ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان کے تمام آفات سے محفوظ رکھے، اور اس ادارے کو لوگوں کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، اور جتنی بھی خدمات اس کے بانئین انجام دے رہے ہیں، اے اللہ تو اسے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا اور ان کو اس کا بہترین سے بہترین ثمرہ عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ محترمہ زینب فاطمہ حفظ اللہ، اتنا قیمتی علم افروز اور نصیحت آمیز درس پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائیں اور اس علم کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آمین۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔